إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. اس کائنات میں نظام اللہ کی مشیت اور اس کے فیصلوں اور اس کی حکمتوں سے چلتا ہے. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے، ایک حساب کتاب ہے جس سے ہر چیز چلتی ہے، زندہ رہتی ہے. ہماری زمین کا درجہ حرارت اس حساب اور اس مناسبت سے ہے کہ ہم اس پر زندہ رہ سکیں. آج کی جدت نے ہمیں بہت سارے اور اللہ تعالیٰ کے نظاموں سے متعارف کروایا ہے، جن کے حوالوں سے نئی نئی باتیں اور نئے نئے معاملات آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال ہمارے لیے اتنی بات ہے کہ الم نجعل الارض مہادا اور الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا. یہ زمین ہمارے لیے کافی ہے، اس کو ہموار رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے. ہم زندہ ہوں یا ہم دنیا سے جا چکے ہوں، ٹھکانہ ہمارا یہی زمین ہے. وفیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے حوالے سے فیصلے صادر فرمایا تو انسانیت کو بتایا یہیں آنا ہے، یہیں رہنا ہے، اور یہیں مر کے دوبارہ یہیں سے اللہ کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہونا ہے. یہاں کا سسٹم، اس زمین کا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سازگار اور مناسب بنایا ہے. یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. اور ایک چیز ایسی ہے کہ جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ ہماری زندگی کے لیے نہیں، زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. جس بھی چیز کی زندگی کے حوالے سے دیکھنا ہو، جاننا ہو، تو اس کے لیے زمین کا یہ معاملہ اللہ کی رحمت والا، یہ سمجھنا ضروری ہے. اور اس کا تعلق ہے پانی کے ساتھ. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہر زندگی اور ہر زندہ چیز اللہ نے پانی کے ذریعے بنائی. پانی میں زندگی ہے، اسی پانی سے حیات ہے، جس کو سادے الفاظ میں ہم کہتے ہیں پانی کے ساتھ ہی جینا مرنا ہے. پانی ہے تو ہماری زندگی ہے، پانی نہیں ہے تو ہم زندہ نہیں ہیں. اور یہ پانی اللہ کی وہ رحمت ہے جو خصوصی اس کا فضل و کرم ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ نا امیدوں کو امید سے وابستہ کرتا ہے. ہماری زندگی کی ابتدا بھی، انسانیت کی ابتدا بھی، آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے پیدا کی گئی جس کو پانی کے ساتھ گوندا گیا. ہماری پیدائش میں، ہماری اس کھال میں، ہمارے اس وجود میں
پانی کا اثر و رسوخ اور پانی کی آمیزش شامل ہے، یعنی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اب ہمارے زندہ رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اپنی رحمت اور اپنا فضل و کرم قرار دیا ہے قرآن مجید میں۔ بارہ اٹھائیے، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہ ہوائیں چلاتا ہے جو بادلوں کو اپنے ساتھ لے کر اٹھتی ہیں، چلتی ہیں، پھرتی ہیں، پھر اس کے بعد جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہ پانی برستا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اپنے اس فضل و کرم کے ذریعے سے بار بار ہم پر احسان بھی جتاتا ہے، اور جتانا چاہیے، کیونکہ اس کا کرم و فضل ہے، اس کے بغیر ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ وہ روک دے، وہ پانی برسانا روک دے۔ آج تو خیر ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ پچھلے دنوں بھی خبر تھی، میرے خیال ہے 3-4 دن پہلے کی، پچھلے سال بھی یہ تجربہ ہوا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ معاملات ہوئے کہ کئی ملکوں نے مصنوعی بارش کا معاملہ کرنے کی کوشش کی، اور کی بھی۔ وہ اللہ کے نظام میں جب خلل ڈالتے ہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، یعنی بادلوں پہ آپ کیمیکل کا چھڑکاؤ کر کے اس کے بعد ان بادلوں کو برسا دیں، جس کے ذریعے سے دبئی میں معاملہ ہوا، جس کے ذریعے سے آپ کا زمین کا درجہ حرارت معتدل ہو جائے، موسم بہتر ہو جائے پانی برسنے سے۔ یہ بھی حکم الہی سے ممکن ہے، بغیر حکم الہی کے ناممکن ہے۔ بغیر حکم الہی کے، یعنی اسباب جو ہم اختیار کرتے ہیں وہ اسباب بھی اللہ کی توفیق ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، ایک موسم ہے، ایک وقت ہے، ایک جگہ ہے۔ ہمارے ہاں ایک مانسون کا موسم ہے، کچھ ممالک میں کوئی اور موسم ہوتے ہیں۔ کسی ملکوں میں جہاں پر اس موسم کے اندر ان کو پیداوار چاہیے ہوتی ہے، کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے، وہاں اس موسم میں بارشیں نہیں برستی، وہاں اس موسم میں ان کے لیے بارشیں نقصان دہ نہیں ہوتی۔ بارشیں کب ہوتی ہیں؟ ان کے سردیوں میں کثرت کے ساتھ۔ کسی علاقے میں پورا سال بارشیں ہوتی ہیں، کسی علاقے میں وقفے وقفے سے ہوتی ہے، کسی علاقے میں سال کا کوئی موسم ہے۔ یہ ترتیب بنانے والا، یہ سسٹم بنانے والا، زمین کی مناسبت سے وہاں پر پانی کو مقدار کے ساتھ نازل کرنے والا رب تعالیٰ ہے۔ جب انسان اس میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے حکم سے، تو اللہ کے نازل ہوگی بارش، لیکن یہ چیز ہمارے لیے، ہماری طبیعت کے لیے، ہمارے مزاج کے لیے، ہماری خوراک کے لیے، ہماری زمین کی پیداوار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی اور ہو رہی ہے، اور یہ چیزیں ہمارے سامنے، اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس حوالے سے کیونکہ ہمارے یہاں بارشوں کا یہ موسم ہے، بارشیں ہوں گی، کچھ شرعی رہنمائیاں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس رحمت کو زحمت بھی بناتا ہے، یہ اللہ کا عذاب بھی بنتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی آسمان پر بادل چھاتے، جب بھی، ان کے الفاظ ہیں جب بھی، تو میں دیکھتی اللہ کے نبی سے، مجھ سے پہلے بیان کرتی اللہ کے نبی سے خوشی کے موقع پر خوش ہوا کرتے تھے۔ آپ کبھی بھی کسی خوشی کے موقع پر ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی خوشی کو ضبط کر دیں۔ موسم اچھا ہو، معاملات اچھے ہوں، کوئی بھی خوشی کا معاملہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، لیکن جب بھی بادل چھاتے، دنیا خوش ہوتی ہے، بادل آنے سے، موسم اچھا ہونے سے، خوشگوار ہونے سے لوگ اپنی طبیعت میں ایک اچھائی محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہمیشہ تبدیل ہوتا ہوا میں نے دیکھا۔ اقبل و ادبر، آنا جانا آپ لگا کر، گھبراہٹ، عرف ذالک فی وجہہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تبدیل ہو جاتا، اور جیسی بارش نازل ہوتی، سریان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی، اور آپ اطمینان اور خوشی کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی، دنیا خوش ہوتی ہے، موسم کی اس لذت کو وہ محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ اپنی طبیعت کے اندر اس قسم کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ بات یہ ہے کہ یہ بادل جب آتے ہیں نا تو مجھے ایک وقت یاد آ جاتا ہے، اور وہ وقت وہ تھا جس کے بارے میں قوم عاد کے متعلق قرآن مجید میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فلما رأوه عارضا ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم۔ اس قوم عاد کا عذاب بھی اللہ کا عجیب شکل میں آیا، کئی دن شدت کے ساتھ گرمی رہی، بڑی شدید گرمی، حبس کے بعد بادل بننا شروع ہوئے۔ جب وہ بادل آئے تو وہ عارض ممطرنا، بادل آ گئے ہیں،
ساری قوم نکل کے باہر آ گئی، خوش ہو گئی کہ اب یہ پانی برسے گا، ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا بل هو مستعجلتم بھی، یہ اللہ کی رحمت نہیں آ رہی، یہ وہ ہے جس کی تم نے جلدی مچا کے رکھی ہوئی تھی کہ ہود علیہ السلام کو تم نے خود چیلنج کیا تھا، اللہ کا عذاب کہاں ہے، لے آؤ۔ تو یہ جو پانی برسے گا یہ رحمت نہیں ہوگا، تمہارے لیے عذاب ہوگا۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ جو ہوائیں چلیں گی، جو جھکڑ چلیں گے، آندھیاں آئیں گی، طوفان آئے گا، اس کے لیے تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور یہ ہوائیں، یہ بادل، یہ بارش، یہ سارا موسم تدمر کل شیء بامر ربھا، ان ہواؤں سے، ان بارشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری بستی کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض فيها عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ آسمان، اللہ فرمایا ہم نے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیا، پانی برسے جا رہا ہے، پانی 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 پانی، زمین سے پانی، اوپر سے پانی۔ اس پانی نے ان کو تہس نہس اور برباد کر دیا، غرق کر دیا، پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ابھی پچھلے مہینے گجرات انڈیا کے اندر، چند دن پہلے ممبئی، پچھلے ہفتے جرمنی، 3-4 دن، 2 دن پہلے کی شاید خبر ہے چائنا۔ تصویریں میڈیا کے اوپر آپ کے سامنے ہیں، پورے کے پورے شہر ٹیکنالوجی، ساری سہولتوں اور ہر چیز کے باوجود غرق ہو گئے، شہروں کے شہر غرق ہوئے، تباہیاں ہوئی ہیں ان بارشوں سے۔ اور آپ کا یہ شہر تو پچھلے سال کے جو حالات دیکھ چکا ہے، اس کو تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ ہے یہ اللہ کی رحمت، لیکن جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ کی زحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے جب بندہ اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ سے نعمتوں کے سامنے ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، تو یہ نعمتیں اس طریقے سے انسان کے لیے زحمت بنتی ہیں، اسے برباد کر دیتی ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کو فتنہ بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ فطرے میں تبدیل بھی ہو جاتی ہے، ہوتی وہ نعمت ہے لیکن برباد کر دیتی ہے انسان، اس کے لیے فتنے کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ نعمت، اسی سے زندگی ہے، اسی سے حیات ہے، لیکن برسنے کے بعد ہمارے لیے پریشانی کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے۔ اور اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنے کا، شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک انداز ہے، ایک اسلوب ہے۔ اس کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ برساتا اللہ ہے پانی۔ جو سورہ ملک آپ پڑھتے ہیں، رات کو تلاوت کر کے سوتے ہیں، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، یہ پانی جو برستا ہے، تم زمین سے نکالتے ہو، استعمال کرتے ہو، اگر یہ پانی زمین کے اندر نیچے چلا جائے، جو لوگ بورنگ کراتے ہیں، کنویں کھودتے ہیں، پانی زمین کے نیچے چلا جائے، کون ہے جو تمہیں پانی واپس باہر نکال کر دے گا؟ کون ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، یہ پانی جو تم برسنے کے بعد پیتے ہو، اس پانی کو بادلوں سے کون اتارتا ہے، کون نازل کرتا ہے؟ چاہے اللہ تعالیٰ ان بارشوں سے پانی برسانا بند کر دے، تم میں سے کوئی ہے جو ان چیزوں کو واپس لا سکتا ہے؟ فلولا تشکرون، الفاظ یہ قابل غور ہے کہ جب یہ اللہ کی رحمت مفت میں مل رہی ہے تو اس کا شکر کیوں نہیں کرتے، اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کی قدر سب سے پہلی یہ ہے جس کا عقیدے کے ساتھ تعلق ہے، جس کا انسان کے ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بارش کو اللہ کے سپرد کرے، اللہ کی رحمت قرار دے، اللہ کا فضل قرار دے، اور ایک ہی اللہ کی طرف سے برسنے کا یہ معاملہ عقیدہ رکھے کہ ایک ہی اللہ کی طرف سے یہ چیز بارش نازل ہوگی۔ ہمارے یہاں بہت سارے نعرے لوگوں کے یہاں رائج ہیں، آپ کے یہاں، ہمارے یہاں شاید ہم اتنے نہ سنتے ہو۔ ذرا صاحب اپنے شہر سے باہر نکلیں، آپ کو ایک نعرہ سننے کو ملے گا، ایک سیاسی پارٹی بھی ہے، وہ پیری فقیری والے بھی لوگ ہیں، اور وہ بارش برسانے کے لیے اپنی زبان میں خاص ایک نعرہ ہے بیچ پگارا کا۔ وہ نعرہ یہ ہے کہ بارشیں ہمارے یہ پیر صاحب نازل کرتے ہیں، انہی کے حکم سے بارشیں نازل ہوتی ہیں، یہ قحط دور ہو جاتا ہے، لوگوں کے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اکیلا اللہ کا فضل ہے میرے بھائی، اکیلے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے مقام پر زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی، فرمایا بارش تھی جو کل برسی، کچھ لوگوں کے ایمان کو نگل گئی اور کچھ لوگوں کو پکا مومن بنا لی۔ کچھ لوگوں کا پہلے دور جاہلیت میں، وہ دور جاہلیت تھا، ان کا تصور یہ تھا جب یہ ستارے حرکت کرتے ہیں، فلانا ستارہ فلاں جگہ پر پہنچتا ہے، یوں ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں چیزوں کے،
لیکن ستاروں کو بارش کے برسنے کا سبب نہ شریعت نے قرار دیا ہے نہ عقل مانتی، ان کی عقل مانتی تھی۔ انہوں نے بارش کے نزول کا سبب ان ستاروں کو قرار دیا۔ جس نے یہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس آدمی نے اس بارش کے اوپر ایمان رکھا، ان ستاروں کے اوپر ایمان رکھا اور میرا کفر کیا۔ اور جس نے اس کو اللہ کا فضل قرار دیا، بارش کے نزول کے بعد اس نے کہا مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، ہمیں بارش اللہ کے فضل و اس کی رحمت سے ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کا مجھ پر ایمان تھا اور اس نے ستاروں کی اس تاثیر کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ تاثیر رب تعالیٰ نے رکھی نہیں۔ یہ چیز انسان کے ایمان کے لیے بڑی خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے جہاں یہ آبادی کو، شہر کو غرق کرتی ہے بارش، پانی، وہاں پر یہ ہمارے ایمانوں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔ اپنے اللہ کا ایسے خالص فضل، اکرام و انعام قرار دیا۔ پہلے نمبر پر یہ کام۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کے اور میرے ایمان اور عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے چیز، وہ یہ ہے کہ اس بارش کے نزول کی نسبت بھی اللہ کی طرف رکھتے ہوئے اللہ کا شکریہ انسان ادا کرے، اکیلے اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ جو اس عقیدے کے باب میں یا اس بارش کے نزول کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں منقول ہیں، یہی سیدہ عائشہ والی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے یا ہوتے تھے اور بارش نازل ہوتے ہی آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں، رحمہ رحمہ، یہ اللہ کی رحمت ہے جو نازل ہوتی ہے۔ یہ الفاظ اسی نے اہل علم نے ذکر کیا ہے، بارش کے نزول کے وقت یہ رحمت کے الفاظ، اللہ سے ایک طرح کی دعا اور ذکر کہ اللہ اس کو رحمت والا بنا، یہ انسان کے لیے تعلیم ہے۔ بارش کے نزول کے بعد مطرنا بفضل اللہ وبرحمتہ، انسان کے لیے اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا، بارش ہوتے وقت یا شروع ہوتے وقت اللہم صیبا نافعا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع مند بنانا، فائدہ مند بنانا۔ یہ پانی نازل تو ہو رہا ہے لیکن بعض اوقات یہ فائدہ مند نہیں ہوتا، نازل ہونے کے بعد تباہی مچا دیتا ہے۔ یہ سارے اذکار اور دعائیں اسی لیے ہیں تاکہ ہم یہ شکر ادا کر سکیں، ان چیزوں کی نسبت اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ کی طرف کر سکیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث جو آپ اکثر و بیشتر صدقات کے باب میں سنتے ہیں، ایک شخص اپنے سفر میں جا رہا تھا، اس کو سننے کو آواز آئی، پرانے زمانے کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اس کو سننے کو آواز آئی، بارش، بادلوں کو حکم ہوا کہ برسو اور فلاں آدمی کے باغوں کو جا کر پانی پلاؤ، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ بادل برسنے کے بعد وہ پانی جمع ہوتے ہوتے آخرکار ایک راستہ اس پانی نے اپنا بنایا اور زمین میں چلتا گیا۔ وہ آدمی بھی اس پانی کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، آگے جاتا رہا، جا کے جب اس نے دیکھا ایک آدمی اپنی زمین کو صحیح کر رہا ہے کہ اس میں پانی پہنچے، پانی پہنچانے کے لیے زمین کے اندر راستہ بنا رہا ہے۔ اس سے وہاں جا کر اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، یہ تو وہی نام ہے جو مجھے اس جگہ سننے کو ملا کہ فلاں آدمی کے بعد زمین کو جا کر پانی پلاؤ۔ اس نے بیان کیا کہ یہ مجھے آواز سننے کو ملی، پانی آ کر لگ گیا۔ کرتے کیا ہو بھائی؟ یہ بارش وہاں برسی، نام تمہارا وہاں لیا گیا، تمہارے لیے پانی وہاں برسا، پہنچا تم تک، ڈائریکٹ بھی نہیں برسا، کیونکہ ڈائریکٹ اگر بعض اوقات کھیتی کھڑی ہو یا چیزیں بنی ہوئی ہوں اور ان پر ڈائریکٹ پانی برسے تو وہ اس کھیت کے لیے، اس زمین کے لیے، ان باغوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت برسا کہیں، پہنچا کہیں۔ اس نے کہا پیداوار جو بھی نکلتی ہے 3 حصے بنتے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں جاتا ہے، ایک اپنے لیے استعمال کرتا ہوں اپنے گھر بار کے لیے، اور ایک دوبارہ اسی زمین پر لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میری ہمیشہ سے تقسیم چلی آ رہی ہے، برسا وہاں، نصیب یہاں ہوا۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اس وقت بنتی ہے جب انسان اس نعمت کی قدر کرتا ہے اور اس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے اذکار کے ساتھ ساتھ۔ اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے، اس پانی کی قدر یہ ہے کہ اس پانی سے حاصل ہونے والی چیزوں کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے، اس پانی کے ذریعے سے حاصل ہونے والی چیزوں کو انسان صحیح طریقے سے استعمال کرے، ان چیزوں کی قدر کرے، اس رزق کی قدر کرے جو زمین سے اگتا ہے، اس اناج کی قدر کرے جو زمین سے آتی ہے پیداوار۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ روک دے ان پیداوار کو، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب انسان، قومیں، یہ لوگ مل کر زکوٰۃ دینے سے رک جاتے ہیں، مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو ان کو بارش آسمان سے برسنا بند ہو جاتی ہے۔ پھر برستی کیوں ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ برستی کیوں ہے؟ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوتے کہ ان جانوروں کی ضرورت ہے، ان جانوروں کی وجہ سے ایسے انسان
رحمت کے قابل بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے نازل ہوتا ہے، یہ بھی استعمال کرتے ہیں، ان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ایک شرعی حکم ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ بارش جب برستی ہے، جس زمین کو جا کر لگتی ہے، پانی مفت کا آسمان سے برسنے والا جس زمین کو ملے، فیما سقط السماء العشر، وہ زمین، اس کی پیداوار جو آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے، بارش سے سیراب ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ عشر نکلے گی 10%۔ اور وہ زمین جس کو پانی پلایا جاتا ہے، محنت لگتی ہے، اس کے لیے پانی نکالا جاتا ہے، لایا جاتا ہے، اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، اس کے اوپر نصف العشر 5% زکوٰۃ، اس پر زکوٰۃ زیادہ ہے جو آسمانی پانی سے سیراب ہوتی ہے، زمین بارش سے سیراب ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے مفت کا، مفت کے پانی کا۔ انسان کو مفت میں اللہ کی رحمت مل رہی ہے، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے آگے انسان اس چیز کو پیش کرے، اللہ کی طرف سے اس رحمت کو، اللہ کی طرف اس رحمت کو منسوب کرے، اپنے رب سے اس فضل کو، اس کرم کو تلاش کرنے کی کوشش کرے کہ یہ رحمت واقعتاً مجھے رحمت بن کے ملے۔ اب آئیے اپنے اس عقیدے کی اصلاح کے بعد کہ بارش اللہ کا خاص فضل ہے، شکریہ بھی میں نے ادا کرنا ہے، آسانی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کو میرے لیے عذاب نہ بنائے، اللہ اس کو میرے لیے زحمت نہ بنائے، اللہ اس کو میرے لیے تکلیف والا نہ بنائے۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں تو انسان کے لیے تکلیف ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں تو انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ پانی کھڑا تو ہوتا ہے، سڑکوں پر موجود تو ہوتا ہے، شریعت نے آپ کو کہا، یہ شرعی احکامات ہیں، بارش کے نزول کے وقت آپ کو گھر پر رہنے کی مکمل اجازت ہے، گھر پر رہیے، باہر نہ نکلیے، اس پانی کے اندر مت آئیے، اس کیچڑ میں مت آئیے۔ بلکہ مؤذن کے لیے سفر میں خاص طور پر صراحت کے ساتھ یہ الفاظ ہیں، دیگر عمومی احادیث بھی ہیں۔ مؤذن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کئی کتب احادیث میں مختلف انداز میں، مختلف اسلوب میں، مختلف صحابہ کرام سے، مختلف مؤذنین سے الفاظ منقول ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیمات تھیں کہ ایسے وقت جب اذان ہو تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یہ الفاظ ادا نہ کرو، بلکہ الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی رحالکم، الصلاۃ فی الرحال، یہ مختلف الفاظ احادیث کے اندر منقول ہیں کہ اب اپنے گھروں میں، اپنی اپنی جگہوں پر، جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو، جہاں تم موجود ہو، وہیں پر نماز پڑھو، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی کھڑا ہو گیا ہے، پانی تمہارے لیے تکلیف کا سبب بنے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھروں میں رہو۔ اسی لیے شریعت نے اجازت دے دی گھروں میں نماز پڑھنے کی، اسی لیے شریعت کی طرف سے اجازت ہے بارش برس جائے تو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، نمازیں اکٹھی پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے، انسان نکلے، استعمال کرے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، ایک رحمت والا معاملہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی اس عبادت کی تخفیف کو، آسانی کو قبول کرے۔ اللہ نے آسانی دی ہے، اپنے گھروں میں رہے۔ یہ ایک نماز کے حوالے سے خصوصی احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ جب بارش نازل ہو تو بارش میں اپنے جسم کو بھگونا، اپنے جسم تک تھوڑے پانی کے قطرات پہنچ جائیں، یا بارش میں کہہ لیجیے نہا لینا، یہ تو ہماری طبیعت بھی چاہتی ہے، مزاج بھی چاہتا ہے، انسان کے اندر ایک فطرتی خواہش بھی ہے، لیکن اپنی اس فطرتی خواہش کو، اس مزے کو اگر سنت سے تبدیل کر دیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش نازل ہوئی، عالم صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو آپ نے اپنے کپڑے کو تھوڑا سا جسم سے ہٹایا اور اپنے جسم پر پانی خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ لگایا، جس کو صحابہ کرام نے دیکھا اور پوچھا اللہ کے نبی یہ خصوصی اہتمام آپ نے اس پانی کو اپنے جسم پر لگنے دیا؟ فرمایا انہ حدیث عہد بربی، یہ بھی تازہ تازہ اپنے رب کے حکم سے، یعنی اپنے رب کی طرف سے، مطلب اپنے رب کے حکم سے ابھی تازہ تازہ نازل ہوئی ہے، ابھی ابھی آ رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، جسم تک پہنچنے دو۔ کئی اہل علم کئی معاملات کے اندر اس طرح سے، یعنی شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ پڑھاتے پڑھاتے بارش نازل ہوئی تو اپنا سبق پڑھاتے ہوئے روک کر اٹھ کر گئے، اپنے سر سے جو بھی عمامہ یا جو بھی رومال وغیرہ جو انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ ہٹایا، سر بھگویا اور واپس اپنی جگہ پر تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک سنت ہے، بتانے کا مقصد یہ جو رغبت ہے، یہ جو ایک طبیعت کے اندر جو ایک انسان کی چاہتی ہے طبیعت، اس طبیعت کو تھوڑا سا انسان مزاج بدل کے عبادت بھی بنا سکتا ہے۔ وہ عبادت کیسے ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس طریقے سے انسان اپنے جسم کو بھگوائے۔ مستدرک حاکم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، سنتان لا تردان،
دو دعائیں ایسی ہیں جن کو رد نہیں کیا جاتا، قبول ہوتی ہیں، الدعاء عند النداء و تحت المطر۔ ایک دعا وہ ہے جو انسان اذان یا اقامت یا اذان اور اقامت کے بیچ میں، یہ مختلف احادیث کی روشنی میں نے مفہوم ذکر کیا، اس وقت جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، اور دوسری وہ جو بارش کے نیچے، بارش کے وقت، بارش کے اندر کھڑے ہو کے جو دعا مانگتے ہیں وہ رد نہیں ہوتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی اس حدیث پر تعلیق ہے، کہتے ہیں میں نے خود بھی اور کئی ایسے تجربے کار لوگوں سے سنا ہے جنہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر اپنے رب سے خصوصی کچھ کرم کی باتیں کی ہیں، کچھ مانگا ہے، اپنی تمنائیں رکھی ہیں، خاص طور سے بارش میں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بارش میں اس انداز میں مانگی گئی دعا رد ہو ممکن نہیں، اللہ نے قبول ضرور کی۔ یہ جو رحمت والا معاملہ ہے نا، جس میں ہم تفریح میں چلے جاتے ہیں، جس میں ہم اپنی رغبتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں تھوڑا سا اپنے مزاج کو اس انداز سے تبدیل کر کے دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے کس قدر انسان کے لیے آسانی ہوتی ہے، کس طرح سے اللہ کے لیے رحمتیں ہوتی ہیں۔ دعا بھی مانگیے، اذکار بھی کیجیے، اللہ کی طرف اس کو منسوب بھی کیجیے، اللہ کی اس نعمت کی قدر بھی کیجیے۔ اسی لیے احکامات شرعیہ کے اندر یہ چیز بکثرت موجود ہے کہ پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، پانی کو آپ تو جانتے ہیں، ہم تو جانتے ہیں، جو شہر کے رہنے والے ہیں، ہماری زمین کا پانی جو نکلتا ہے عام طور پہ وہ اتنا قابل استعمال نہیں ہوتا، ورنہ دیگر شہروں کے اندر تو زمین کا پانی وہ نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو انتظار ہوتا ہے لائن کا پانی آئے یا ہم ٹینکر کے ذریعے سے پانی ڈلوائیں، کیونکہ زمین کا پانی ناقابل استعمال ہوتا ہے عام طور پر۔ اس پانی کو جب ہم، خاص طور پر جب وہ ٹینکر کا پانی آتا ہے نا، تو انسان بڑا ناپ کے استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ کافی پیسوں سے انسان نے خریدا ہوتا ہے، اور جن کے پاس یہ مفت میں ہوتا ہے ان کو اتنی قدر نہیں ہوتی۔ اسی لیے شرعی تعلیم ہے اس پانی کی قدر انسان کو کرنی چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس کو کہا جاتا ہے اسراف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو اور ایک سا سے غسل فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مد آپ سمجھ لیجئے ایک اندازے کے مطابق ایک آدمی یہ پوری ایک 2 ہتھیلیاں ملا کر چلو بھر لے، یہ ایک مد بن جائے گا، پورا ایک بھرا ہوا اوپر تک پیمانہ ہے۔ اور ایک سا جو آپ صدقۃ الفطر بھی جس سے ادا کرتے ہیں، جس میں آپ کہتے ہیں 2.5 کلو 3 کلو اناج آتا ہے، وہ ایک برتن ہے، ایک پیمانہ ہے، اس کے اندر پانی بھر لیجئے، 4 لیٹر پانی آپ سمجھ لیجئے، بہت زیادہ ہوگا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے عام طور پر۔ یہ ایک پانی کی ایک قدر ہے، اس کا ایک شکریہ اللہ کا ادا کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس لیے اسراف سے ہمیں روکا ہے۔ یہ پانی برستا ہی آتا ہی بارشوں سے، بادلوں سے ہے، آسمان سے، اسی لیے اللہ کی رحمت اور فضل والا معاملہ ہے۔ یہ تو ہے وہ احکامات یا وہ باتیں جو اللہ کے اس فضل سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب بارش نازل ہو رہی ہے، وہ بھی ہو گئی تو یہ آ گیا پانی، اس کا استعمال ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے جب پانی ہوتا نہیں ہے، انسان قحط کی صورت میں ہوتا ہے، موسم سخت ہو جاتا ہے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے، زمین کا پانی بھی کم ہو گیا، آسمان سے پانی برس بھی نہیں رہا، اللہ اس وقت بھی بارشیں برساتا ہے۔ اور اس وقت شریعت نے صلاۃ الاستسقاء، ایک خاص نماز ہے بارش کی، خاص طریقے سے اللہ سے پانی مانگنا ہے، خاص طریقے سے اللہ سے دعا کرنی ہے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، عام دعائیں بھی ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے صحابی ذکر کرتے ہیں، مسجد میں آیا تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ ہمیں پانی برسا دے، بارش نازل فرما دے۔ اور وہ معروف حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی قحط پڑ گیا، پانی نہیں ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کہنا پانی نہیں ہے، اللہ کے نبی دعا فرمائیے کہ اللہ بارش نازل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں کھڑے کھڑے دوران خطبہ دعا فرما دی، قحط تھا، دعا ہو گئی۔ جیسی دعا ہوئی، سیدنا انس فرماتے ہیں جب ہم نماز کے لیے آئے تھے، آسمان پر بادل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کوئی دور دور تک آثار بھی نہیں تھے بارش کی، قحط تھا، شدید گرمی تھی۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور دعا کے بعد جیسے ہی ہم نماز پڑھ کے نکلے تو بارش برسنا شروع ہو چکی تھی۔ اتنی برسی کہ اگلے جمعے پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ کے نبی اتنی برس چکی ہے کہ اب یہ پانی ہمارے لیے ناکافی ہے، پانی ہمارے لیے حد سے زیادہ ہو چکا ہے، یعنی اس پانی کی شدت اتنی ہے، اتنی کثرت ہے کہ جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی اب دعا فرمائیے اللہ سے کہ اللہ اب اس پانی کو روک دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجرہ، اے اللہ اس بارش کو ہمارے شہر سے ہٹا دے، دیگر دور دراز کے علاقوں میں، آس پاس کے علاقوں میں، جنگلوں میں جو اور زمینیں ہیں آس پاس کی قحط زدہ یا دیگر صحرا ہیں،
اے اللہ اس بارش کو اب وہاں پر برسا دے، ان کو بھی ضرورت ہے، یا وہاں برسے گی تو ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، ڈائریکٹ اب ہم پر نہ برسے۔ یہ اللہ کی رحمت والا معاملہ ہے، اللہ کے فضل والا معاملہ ہے۔ اس میں انسان اللہ کے اس فضل کا، اللہ کی اس رحمت کا ضرور شکریہ ادا کرے، اللہ کی اس نعمت کی قدر کرے، اور وہ شرعی احکامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں اس نعمت کی قدر کے تعلق سے ان کو اپنائیں، دعا کا اہتمام کریں، اذکار کریں، تاکہ یہ چیزیں ہمارے لیے باعث رحمت بنے، باعث زحمت نہ بنے۔ ورنہ کئی قوموں پر عذاب آئے بھی ہیں اور ابھی ہم دیکھتے بھی ہیں، پچھلے سال ہم نے بھی آثار دیکھے ہیں، زیادہ ہو جائے تو ہمارے لیے بھی تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ اس کا کتنا نازل ہونا ہے، کب تک نازل ہونا ہے، کتنی برسے گی، کب برسے گی، یہ ساری چیزیں میرے رب کے فیصلوں سے ہیں۔ ہم ٹیکنالوجی سے، ہم کیمیکل چھڑک کر کسی بھی طریقے سے بارش برسا تو لیتے ہیں، لیکن برسنے کے بعد روکنے کا سسٹم اب تک ہم ایجاد نہیں کر سکے۔ اسی لیے بڑی بڑی طاقتیں اور بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی اس بارش کے برسنے کے بعد بے بس ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اس رحمت سے بہرامند فرمائے، اللہ ہمیں اپنے اس فضل سے غنی کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، جب یہ ہوائیں چلتی ہیں کثرت کے ساتھ، تیز آندھی اور طوفان کی شکل میں، تو یہ یعنی شہروں کے شہر اور پورے بسے بسائے باغات اور کھیتیاں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آندھی کے وقت بد دعا اس آندھی کو، ان ہواؤں کو لعنت کرنے سے، ان کو کوسنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ جب چلتی ہیں تو اس کے بعد انسان کے لیے نقصان بہت ہوتا ہے۔ ابھی تقریباً مہینہ ڈیڑھ پہلے یہ جو موسم بھی نہیں تھا اس وقت، آم کے باغات اپنے پورے جوبن پر تھے اور پھل اترنا تھا، تیار تھا، اتنی شدت کی آندھی آپ کے شہر سے باہر دیگر علاقوں کے اندر آئی کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسی آندھی کبھی نہیں دیکھی، ایسا طوفان۔ یعنی کئی زمینوں کے آم کے درخت جو کئی سال پرانے تھے، وہ اپنی جڑیں کھو کر اکھڑ کے آگے دور تک جا کر گرے، اتنی شدت کے ساتھ وہ آندھی تھی۔ یعنی ہمارے ایک جاننے والے، ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہماری اپنی زمین کے 150 آم کے درخت صرف اس آندھی کے اندر اکھڑے، زمین سے آم کے درخت اکھڑ گئے جس کے اوپر پھل لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس آندھی کے چلنے کے بعد اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ، یہ دعا سکھائی۔ اللہ نے اس آندھی میں، اس ہوا کے اندر جو خیر ہے، جس خیر کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، جو خیر اس کے اندر ہے وہ ساری ہمیں عطا فرما دے۔ اس آندھی کے اندر، ان ہواؤں کے اندر جو کچھ شر ہے، جس شر کے ساتھ یہ بھیجیں گے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ یہاں بھی شہروں میں جب آتی ہے، ہمارے یہاں تباہی مچ جاتی ہے، لوگوں کے گھر کی چھتیں اڑ جاتی ہیں، لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہاں کے بجلی کے پول، دیگر چیزیں لوگوں کے اوپر گر جاتے ہیں، بڑی تباہی مچتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے خیر اور فضل کا ہر وقت سوال کیجیے، یہ سب اللہ کی طاقت ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کے فیصلوں سے سب چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو اسی لیے ان نعمتوں کی قدر کرنے کی، شکریہ ادا کرنے کی تعلیم ہے، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنے کی تعلیم ہے۔ اللہ ہمارے اس ایمان کو جو امید اور خوف کے درمیان ہے قائم رکھے، اور اللہ کے اس فضل سے ہمیں غنی کر دے۔ اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ چند دعاؤں کی بھی درخواست آئی ہے، بہت سارے بیمار ہیں ہمارے احباب، خاص طور پر یہ وبا کا جو دوبارہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے، بہت سارے احباب دوبارہ اس کووڈ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت سارے ہمارے احباب دنیا سے چلے گئے، مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کی اپیل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔